اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے خاکسار آج رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات رکھنا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاماً معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہی ہیں۔ فمن کان منکم مریضاً، بس اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جن پر طاقت ہے، جن کو طاقت حاصل ہے، وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر فدیہ دیں۔ فمن تطوع خیراً، جو نیکی کو خوشی سے ادا کرتا ہے، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جس کو یہ مہینہ مل جائے، فلیصمہ، تو وہ اس میں اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضاً، اور جو کہ مریض ہے، او علی سفرن، یا سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم تعداد کو پورا کر دو۔ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کی وجہ سے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّکُمْ تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی، اور جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّی قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، دعا کرنے والی کی دعا کو جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں رمضان المبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی عالم انسان کے لیے ایک خدا تعالیٰ کی قربت کے ذریعے کے طور پر اس کو رکھا ہے۔ مسلمانوں سے پہلی جو قومیں ہیں ان میں بھی روزوں کا تصور موجود تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے مسلمانوں پر کہ اس نے جس تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو روزوں کی جو مسائل ہیں اور روزوں کی جو برکات ہے، اور اس روزوں کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ بتائے ہیں، وہ کسی اور قوم کو نہیں بتائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے کا جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، اس میں رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک کی برکات، اس کے فضائل، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان خدا تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم جو ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، کل ایک عظیم الشان مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 ماہ سے زیادہ بڑھ کر مبارک ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے رکھنے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو مستحب قرار دیا ہے۔ قیام سے مراد تہجد کی نماز جو تراویح کی شکل میں بھی رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ قیام اللیل کہتے ہیں تہجد کی نماز کو، رات کو اٹھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، نفل ادا کرنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے رکھنے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو مستحب قرار دیا، یعنی پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں نفلی عبادت اور عام نیکی بھی قرب اور ثواب کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہوتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں باقاعدہ طور پر فرض ادا کرتا ہے اسے عام مہینوں سے 70 گنا فرض کا زیادہ اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے۔ پھر یہ باہمی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے، یعنی رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اسے بھی ثواب حاصل ہو جاتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو۔ یعنی روزہ کھلوانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کا ثواب جو ہے وہ بھی کسی بھی رنگ میں کم نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں، یعنی یہ حدیث بیان کرنے والے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو شایان شان روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں۔ عام طور پر تصور یہی ہے کہ جب افطاری کرائی جائے تو بہت تکلف کیا جائے، اس میں طرح طرح کے کھانے بنائے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی روزہ کھلوانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو ہر اس شخص کو دے دیتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کھلواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اسے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اتنا پانی پلائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس ہی نہ ہوگی۔ یاد رکھو کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن جو ہے اپنے اندر رحمت الہی کی خاص جھلک رکھتا ہے، اور اس کے درمیانی حصہ میں مومن خاص مغفرت باری تعالیٰ سے نوازے جاتے ہیں، اور اس کے آخری حصہ میں یعنی آخری 10 دن میں دائمی طور پر دوزخ سے آزادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت اور زیر دست یعنی ملازم کے کام میں تخفیف کرے گا اسے بھی مغفرت اور آگ سے رہائی حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، یہاں اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہم نے سنے ہیں ان میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رحمت الہی کی خاص جھلک کے 10 ایام ہیں۔ تو جو عشرے کا عنوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اسی حوالے سے اگر ہم دعا کریں تو زیادہ موزوں ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلے 10 دن جو ہیں جو رحمت الہی کا مہینہ ہے اس میں اگر ہم یہ دعا پڑھیں کہ رب کل شیء خادمک ربی فاحفظنا ونصرنا ورحمنا، تو بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی مناسب حال ہے۔ یہ اس میں عزم ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، الہاماً آپ کو یہ دعا سکھائی گئی، یا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کیا گیا ہے۔ اگر یہ دعائیں پہلے 10 ایام میں کریں علاوہ دوسری دعاؤں کے، دوسری دعائیں بھی کرنا بھی منع نہیں ہے، لیکن یہ اس پہلے عشرے کی جو عنوان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت الہی رکھا ہے اس کی مناسبت سے یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت ہی باموقع اور بہت ہی مناسب حال ہیں۔ پھر دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت باری تعالیٰ کا عشرہ ہے، تو اس میں اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہم پڑھیں، یا اسی طرح سید الاستغفار ہے اگر وہ ہم پڑھیں، یہ سید الاستغفار ایک لمبی دعا ہے، اس وقت اگر میں اس کو پڑھوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور یاد کر کے اگر ہر رات بھی اس کو پڑھا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو اس کو پڑھ کے سوتا ہے تو اگر وہ رات کو وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اور اگر وہ دن کے وقت پڑھتا ہے تو دن کے آخری ایام میں پڑھتا ہے تو وہ سارے دن کا جو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مبارک دعا ہے، سید الاستغفار بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، تو یہ لمبی دعا ہے، اس طرح یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ تو تیسرا عشرہ جو ہے جو
اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائمی طور پر دوزخ سے آزادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس میں خاص طور پر دوزخ کے عذاب سے آزادی کی جو دعائیں ہیں اس بارے میں جو قرآن کریم میں بھی آتی ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما. اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی جو فضیلت ہے ان کے بارے میں فرمایا. ایک حدیث میں فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا بنوں گا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرما رہا ہے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کی جزا کے طور پر خدا اس کو مل جاتا ہے، خدا کے ساتھ اس کا پختہ تعلق بن جاتا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہرگز رسوا نہ ہوگی جب تک رمضان کا قیام کرے گی، یعنی روزے رکھے گی اور جو عبادات ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہے اس حوالے سے اس کو اگر کثرت سے کرے گی تو کبھی بھی رسوا نہ ہوگی. پھر فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ رمضان کے کس قدر فوائد ہیں تو پھر میری امت یہ تمنا کرے کہ رمضان سارا سال ہی رہے، یعنی ایک مہینہ روزوں کا نہ ہو بلکہ سارا سال ہی رمضان کی کیفیت جاری رہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کو ایمان کے حالت میں اپنے نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے امن کا پیغامبر بنتے ہوئے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے گزارا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تم پر فرض کیا ہے اور میں نے اس کی راتوں کی عبادت تمہارے لیے بطور سنت قائم کر دی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس سنت پر عمل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اور نماز تراویح اس کا ایک بہترین موقع ہوتی ہے جب سب لوگ باجماعت جو ہیں قرآن کریم سنتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں باجماعت. حضرت ربیعہ بن کعب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ ہاں میری یہ خواہش ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو، میں آپ کے ساتھ ہی جنت میں ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو اپنے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے نفل پڑھا کرو، اس سے میری مدد ہوگی اور تمہارا جنت میں بھی میرا قریب ہونا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا موقع تمہیں مل جائے گا. اور ناظرین کرام یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ایک کثرت سے سجدہ کرنے کا ہمیں موقع دیتا ہے. ہم عام دنوں میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو کیفیت انسان کی رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے وہ کیفیت پورا سال ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رفاقت ہمیں اس کی خواہش ہے تو ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ رمضان المبارک میں ہم کثرت سے نوافل پڑھیں، نماز تہجد ادا کریں، نماز تراویح ادا کریں اور اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں جنت میں نصیب ہو سکے. تو یہ رمضان المبارک اب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو آسان طریقے سے ادا کریں. آخر پہ میں ایک چھوٹا سا اقتباس جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیش کر کے آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا جب رمضان آخر پر آتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے آبشار کے قریب پانی کے بہاؤ کی ہوتی ہے. اس میں ایک روانی اور تیزی آ جاتی ہے اور رمضان کے آخری 10 دن تو انسان کو بہا لے جاتے ہیں. آنسوؤں کی آبشاریں بھی جاری ہوتی ہیں جو دلوں سے پھوٹتی ہیں. تو یہ آخری 10 دن میں اعتکاف بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جن کو توفیق ہے ان کو ابھی سے یہ نیت کرنی چاہیے اور امیر صاحب سے اجازت لے کے اپنی جگہ ریزرو کروا لینی چاہیے مساجد میں تاکہ ان کو یہ موقع مل جائے. یہ بہت ہی بابرکت سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کی خاص نشانات انسان دیکھتا ہے، دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں جو دن باقی ہیں ان کا حق ادا کریں اور ان کو اس طرح اپنا لیں کہ آپ کو ان دنوں سے پیار ہونے لگے اور وہ دن آپ کو ایسا اپنا لیں کہ وہ اپنی برکتیں آپ کے ساتھ چھوڑ دیں. پھر فرماتے ہیں ہر رمضان ہمارے لیے ایک نئی پیدائش کی خوشخبری لے کر آتا ہے، ایک نئی روحانی پیدائش. اگر ہم ان شرطوں کے ساتھ رمضان میں سے گزر جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو گویا ہر سال ایک نئی روحانی پیدائش ہوگی اور گزشتہ تمام گناہوں کے داغ دھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ آنے والا رمضان جو ہے مبارک کر دے اور اللہ تعالیٰ اس انداز میں ہمیں یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ رمضان کی کیفیت جو ہے وہ آ کر ہمارے وجود میں ٹھہر جائے اور پورا سال ہی ہمارا اس کیفیت میں گزر جائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.